بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اردو کا پہلا سبق 9th کا ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور پچھلے ٹاپک میں ہم نے پیراگراف نمبر 3 4 5 ہم نے پڑھے تھے، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیراگراف نمبر 6 اور 7۔ ہم پیراگراف کو پڑھیں گے، ریڈ آؤٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے میننگز بھی لکھیں گے تاکہ ہمیں تشریح کرنے میں کوئی دقت پیش نہ ہو۔ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ پیج نمبر 3 نکال لیں۔ تو آغاز کرنے سے پہلے ایک خوبصورت شعر کہ ایک مدت سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پر بلانے کے لیے آپ آئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ نکال لیجئے پیج نمبر 3، پیراگراف نمبر 6 پڑھنے جا رہا ہوں جی۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ آپ نے پچھلے جو پیراگراف پڑھے اس میں آپ نے ایک بات پہ فوکس کیا کہ قریش نے یہ پلاننگ کی، ابو جہل نے یہ منصوبہ بندی کی کہ تمام قبائل کو اکٹھے کیا اور مشورے لیے کہ بھائی کسی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے بند کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دیا جائے، اور کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن جب ان کے سارے منصوبے جو ہے وہ ناکام ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اشتہار دے دیا کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو ایک خون بہا۔ خون بہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خون بہا، خون بہا، خون کی قیمت، خون کی قیمت۔ یہ خون کی قیمت بیٹا کسے دی جاتی ہے؟ مقتول کے وارثوں کو، جو بندہ قتل ہو جاتا ہے اس کے جو وارث ہوتے ہیں اس کو یہ دی جاتی ہے۔ تو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جوشم کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا، اور اس غرض سے پیچھا کیا کہ وہ آپ کو قتل کرے گا اور اس کے بعد 100 اونٹ انعام حاصل کرے گا۔ لیکن یہ اپنے مشن میں، یہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس انعام کی امید میں یہ وہاں تک پہنچا، لیکن جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو پھر کچھ معجزات اس قسم کے تھے کہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور آخرکار یہ مسلمان ہو گیا۔ سراقہ بن جوشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ عین اسی حالت، عین اسی وقت، عین اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ یعنی جب وہ آپ کی تلاش میں نکلا تو عین اسی لمحے، عین اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے، تو اس نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ کے جب قریب پہنچا تو کیا ہوا کہ سراقہ بن جوشم کا گھوڑا جو ہے وہ نیچے زمین پر گر پڑا۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ ترکش سے فال کے تیر نکالے۔ ترکش کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ تیر دان۔ تیر رکھنے کا خول، ایک لوہے کا جو خول بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جنگوں میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے تیر جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس تیر دان میں سے وہ کیا کیا؟ اس نے کچھ تیر نکالے، ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ فال نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فال نکالنا، کرا نکالنا، اندازہ لگانا، شگون نکالنا۔ کیا ہوتا ہے کرا نکالنا؟ ٹھیک ہے، عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ جب کوئی کام کرتے تھے تو اس سے پہلے کرا نکالتے تھے، فال نکالتے تھے،
تاکہ یہ چیز چیک کر لیں کہ اگر وہ ان کا کرا جو ہے وہ تیر کے ذریعے نکالتے تھے، تیر کو اوپر ہوا میں پھینکتے تھے، اگر تیر زمین میں کھڑا رہتا تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر تیر جو ہے وہ گر جاتا تو وہ اس کام سے رک جاتے۔ تو سراقہ بن جوشم نے بھی کیا کیا؟ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، یعنی اس نے جو فال نکالا، اس نے جو کرا نکالا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جواب میں نہیں نکالا۔ لیکن ایک طرف نہیں تھی، لیکن دوسری طرف جو 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ، گراں بہا کا مطلب کیا ہے؟ گراں بہا بہت قیمتی، بہت قیمتی معاوضہ جو تھا، کیا کہ اگر وہ گرفتار کرے گا تو اسے 100 اونٹ ملے گے۔ تو پھر اس نے کرا نکالا اور نہیں نکلا، لیکن وہ جو 100 اونٹوں کا معاوضہ تھا وہ اس پر حاوی ہو گیا، اور اس نے تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، آگے بڑھا، اب کے بار گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ یعنی پہلی بار کیا ہوا کہ جب اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا تو اس کا گھوڑا گر گیا۔ دوسری بار کیا ہوا کہ جیسے ہی اس کا گھوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ زمین میں دھنس گئے، پھنس گئے۔ پھر وہ گھوڑے سے اترا، اس نے پھر دوبارہ فال نکالی، پھر اس نے کرا نکالا، پھر اس نے اندازہ لگایا تیروں کے ذریعے، اور اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ پھر وہی جواب نکلا۔ لیکن مکرر تجربہ، مکرر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ۔ مکرر کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ۔ دوبارہ تجربے کے بعد، مکرر کا مطلب دوبارہ، دوسری بار کا تجربہ، دوسری بار کا تجربہ، یعنی اس نے دوسری بار بھی یہ تجربہ کیا تو دوسری بار تجربے سے بھی وہی جواب نکلا، کیا کہ نہیں کا جواب آیا۔ تو اس کی ہمت پس کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ ہمت پس کرنا، ہمت پس کرنا، حوصلہ کم کرنا، یعنی جب اس نے پہلی بار کرا نکالا، فال نکالا تو اس وقت بھی نہیں جواب آیا، جب دوسری بار نکالا تو اس وقت بھی نہیں جواب آیا، تو اس وجہ سے اس کی جو ہمت ہے، اس کا جو حوصلہ ہے، اس کا جو جذبہ ہے وہ کم ہو گیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ آثار کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ آثار، علامات، نشانیاں، یہ اور آثار ہیں، یہ اور علامات ہیں، یہ اور معجزات ہیں۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے استحار کا واقعہ سنایا۔ جب اتنا کچھ ہونے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے، تو پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، اور اس نے قریش نے جو استحار نکالا ہوا تھا اس کا سارا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا، بتایا۔ تو اس پر اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ فرمان امن، امن کا حکم نامہ، فرمان امن، امن کا حکم نامہ ایک ٹکڑے پر لکھ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تشریف آوری کی خبر، تشریف آوری کا مطلب کیا ہے؟ تشریف آوری کا مطلب کیا ہے؟ تشریف لانا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے پہنچی تو تمام شہر ہمتن، ہمتن کا مطلب کیا ہے؟ تمام، مکمل۔ ہمتن جو ہے چشم انتظار تھا۔ چشم انتظار کا مطلب کیا ہے؟ چشم انتظار، انتظار کرنے والی آنکھ۔ پورا شہر جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا۔ معصوم بچے جوش اور فخر سے کہتے پھرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر، تڑکے سے صبح سویرے، تڑکے سے صبح سویرے
یعنی ہر روز صبح سویرے لوگ اٹھ کر کیا ہوتے کہ راستے میں آ کے بیٹھ جاتے، دوپہر تک انتظار کرتے حسرت کے ساتھ۔ حسرت کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ مایوسی، حسرت، مایوسی، ناکام آرزو۔ ناکام آرزو کے ساتھ جو ہے وہ واپس چلے جاتے، اور ایک دن انتظار کر کے واپس جا رہے تھے تو یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر، قرائن کا مطلب کیا ہے؟ اندازہ لگانا، قرائن، اندازہ، قیاس، اندازہ لگا کر پہچان کر کہا کہ اہل عرب لو جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا، اور اس کے بعد تمام شہر جو ہے وہ نعرہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تو اسی کے ساتھ یہ خوبصورت شعر کہ قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا یہ سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کے مکمل پیراگراف بھی پڑھ لیے، اس کے مکمل الفاظ معنی بھی کر لیے۔ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ مشق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔